صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا بھی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، ہمارا تعارفی پروگرام تھا، اور آج بھی ہمارا کچھ حصہ ہم نے کل دکھایا تھا اور کچھ حصہ ہم ابھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے 29ویں روزے کی افطار کی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ عید ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا ہم 30واں روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پروگرام پہلے ہی ریکارڈ کر لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بات ہو میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ وہی ہمارے مہمان ہیں جو کل ہمارے ساتھ تھے، ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار۔ جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، اور میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز، بہت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت اس سال آپ نے بہت کام کیا رمضان میں بھی۔ میں آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، آپ خود بتائیں۔ عائشہ فیاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ زاہد حسن صاحب علامہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، اور علامہ صاحب کچھ بات جو آپ کل گفتگو کر رہے تھے جو رک گئی تھی، میں چاہوں گا کہ آج اس کو آپ کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ نے تعاون کرنا ہے، معاونت کرنی ہے، وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرنی ہے، اور گناہ اور سرکشی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ تقوی اور نیکی کے کام میں تعاون کرو گے تو جس طرح اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا، بالکل اسی طرح آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ کسی کے گناہ میں ملوث ہو کر اس کو راستہ دکھاؤ، اس کی معاونت کرو، تو جس طرح اس کو گناہ ہوگا اسی طرح آپ کو بھی گناہ ہوگا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اور اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جس نے کوئی بری سفارش کی یا بری راہ دکھائی تو اس کو اس سے حصہ ملے گا۔ تو میں نے جو کل بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس طرح کی بہترین پلیٹ فارم کا اس عوام کے لیے مہیا کرنا، اور اس طرح کے پلیٹ فارموں سے اچھے اچھے پیغامات کا جانا، یہ ایک ہماری جس طرح ذمہ داری بنتی ہے تو دیکھنے والی عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کیسا کریں؟ کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے نا، آپ سے کوئی دولت تو نہیں مانگی جا رہی، صرف اس میں تو تعاون کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا پیغام ہے، ایک قرآن کا پیغام ہے، آپ اس کو شیئر کریں، آپ اس پروگرام کو دیکھیں، آپ اس کو لائک کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس کے اندر نوجوان کیا، بزرگ بوڑھے سارے اس میں شامل ہیں، اور میں نے جو کل بات کی تھی اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس سوشل میڈیا پہ آ کر ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہے، اور میں نے وہ کل کی بات کر دی کہ وہ اس طرح کے عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں عوام کو، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ کہ آپ جو چیز آگے شیئر کر رہے ہیں، لوگ ٹائم نکال کے آپ کی وہ ویڈیو یا آپ کا وہ پیغام دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر یہ جائے گا کہ آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں، آپ ان کا وقت برباد تو نہیں کر رہے، کہیں آپ ان کو کہیں بربادی کے راستے پر تو نہیں لے کر جا رہے۔ اچھا، ایک تو کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا مواد پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا جو دیکھ کر آگے شیئر کرنے والے، میں یہاں پر وہی بات کروں گا کہ آگے شیئر کرنا، اس کو اس کے فالوورز بن جانا، یا اس کو سبسکرائب کر لینا، یا اس کو لائک مار دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اس پلیٹ فارم سے جو بھی اغلاط، جو بھی غلطیاں، جو بھی بےہودگیاں آگے جائیں گی تو یاد رکھنا اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ پروگرام کر کے آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر چیز چلائیں، سوشل میڈیا بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، آپ چلائیں، فیس بک چلائیں، انسٹا چلائیں، اور ٹک ٹاک چلاتے ہیں وہ چلائیں، جو بھی چلاتے ہیں چلائیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ عوام تک مواد کیا پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی میسج ہونا چاہیے، کوئی پیغام ہونا چاہیے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث رسول ہونی چاہیے۔ اس میں جو ڈانسر ہیں ان کو آپ پسند کر رہے ہیں، اور علماء کرام کے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں پیغامات آتے ہیں، وہ جلدی سے آگے بھگاتے ہیں، یار یہ تو مولوی ہے، جانے دو یار، یہ تو کوئی نعت ہے، یار یہ تو کوئی اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر المیہ، یہ تو حالات ہیں۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے عوام پر یہ عذاب تو آئیں گے، اور کیا آئے گا؟
بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے اس پر عمل بھی کریں، جو علامہ صاحب نے بات کی اس کو آپ فالو کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہرش فیاض، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ عائشہ فیاض، ام المومنین حضرت عائشہ کے نام پہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر، بڑا بابرکت نام ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ اور مجھے اللہ نے ابھی بیٹی دی ہے، اس کا نام بھی میں نے عائشہ رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، پرچی نہیں رکھتا میں، نہ مجھے نام یاد رہتے ہیں، انشاءاللہ یاد رہیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اور ظاہر ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے پہلی بار، انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو میں پوچھوں گا بھی نہیں۔ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ایکٹیویٹیز رہی آپ کی رمضان میں اس سال؟ رمضان سے تو الحمدللہ پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں کہ میں وومن ویلفیئر ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں اور اسے لیڈ کرتی ہوں، اور ہم لوگ جو بیسکلی ہیں وہ خواتین کے لیے ہی کام کرتے ہیں، کہ جو آج کل کے جو دور میں جو حالات ہیں، کہ جو مطلب ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے لیڈیز کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں، ہمارا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو بھکاری بنایا جائے، بلکہ ہم ایسا پلیٹ فارم لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ آئیں اور ان کے اندر اگر کوئی کوالٹیز ہیں یا اگر ان کے اندر کوئی ایبلٹی ہے تو وہ ہم کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ تو اس حوالے سے رمضان میں ہماری کافی رہی کہ ہم نے کچھ ایسے مستحق گھرانے تھے کہ جو واقعی افورڈیبل نہیں تھے، تو ان کے گھروں میں ہم نے کیش دے دیا تاکہ صرف راشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عید کے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بھی کافی ساری خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ باپ والدین کیا کریں گے، اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کا، سوسائڈ کا ریشیو کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن میں عورتیں کتنا جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو تنازعات فیملیز میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایسا کوئی پلیٹ فارم لے کر آئیں کہ جس میں خواتین کو گھر بیٹھے کافی سارے ذرائع مل جائیں، یا وہ اپنا کاروبار اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر سکیں صرف گھر بیٹھے ہی۔ تو اس حوالے سے ہم نے رمضان میں ہماری رہی ہیں، اور ان پائپ لائن میں ہماری کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم نے سوچا ہے کہ ان کو اگر کھانے پینے کے وہ کر رہی ہیں تو ان کو فوڈ کارٹ لگا کے دے دیا جائے۔ اس کے حوالے سے اگر وہ سلائی کڑھائی کا جانتی ہے تو آن لائن بزنس تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایزیلی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ہم لوگ ویمنس کی امپاورمنٹ کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا میڈم، میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ فیاض صاحبہ، ہمارا بھی ایک ٹرسٹ چل رہا ہے چودھری اسلم فاؤنڈیشن، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، اور ہم ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، جو اچھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اچھا ایک کوئی ٹرسٹ اگر اچھا کام کر رہی ہے علامہ صاحب، ہم نے اس کو انوائٹ کیا، ہم نے اس کو پلیٹ فارم دیا ہے، چاہے بھلے میڈم ہمارے آخری شو میں آئی ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے اتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ جو بات ہم کرتے رہتے ہیں وہی مطلب کیش دے رہی ہیں، آٹا نہیں دے رہی، آٹا نہیں دینی، کیش، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا فرمائیں گے علامہ صاحب آپ؟ جی میں چاہتا ہوں ہمارے تعارفی پروگرام ہو نا، ہمارے پہ ہو تو وہ اچھا ہے، جو کچھ ہمارے میں بھی اگر سوال ہے نہیں، میں سمجھ گیا 2 دن سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورے مہینے میں ہم آپ کی تحسین کرتے رہے، تو اب کچھ آپ ہمارے لیے آداب اور احترام جو ہے وہ بجا لائیں۔ بس میں اس میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا آپ کو۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ رمضان میں کرتے ہیں، محرم الحرام میں کرتے ہیں، ربیع الاول شریف میں، تو اگر چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے بے تکلفی کے ساتھ، اگر یہ ہفتے میں ایک پروگرام آپ رکھیں بجائے اس کے، تو وہ اس میں علماء اور اس قسم کے لوگ جو پریس چلا رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، تو بہت اچھا ہوگا اس قسم کا۔ اگر آپ علامہ صاحب یہ ظاہر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، میڈم صاحبہ سمجھتی ہیں، ہم تو ایک مولویوں والا مشورہ ہے آپ کو دے دیا۔ ہمارے نیوز ڈائریکٹر ہیں جناب بلند اقبال صاحب، انہوں نے لائیو شو کے اندر ربیع الاول کی شو میں مجھے کہا کہ ہم شداد کو کہتے ہیں، آفر دیتے ہیں کہ یہ ہفتے میں 1 شو کریں، 2 شو کریں۔ اچھا، ہاں، ربیع الاول میں ہمارے ساتھ اس دن گیسٹ میں تھے، میرے ذہن میں نہیں ہے، ہاں ہمارا کاروان اسلامی نے اسپانسر کیا تھا عمرے کا، اچھا، تو وہ ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن تھی ربیع الاول کی، تو وہ ہمارا کام تھا۔ ڈاکٹر بلند اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں لائیو اشارات کریں، لیکن مصروفیات یہ ہوتی ہیں کہ ظاہر ایک کاروبار ہے، ایک سارا بزنس ہے، سارا معاملہ ہے، کبھی پاکستان میں، کبھی پاکستان سے باہر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسلامک شو جو ہوتے ہیں نا ہم اسی کو کنٹینیو کریں، بلکہ اس دفعہ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ محرم بھی نہیں کریں گے، ربیع الاول بھی نہیں کریں گے، اب صرف رمضان کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اچھا چلیں، وہ بھی منع کر دی ہے آپ نے، کوئی بات نہیں، جس دن آپ ملک سے باہر ہوں گے تو ہم آگے آپ کی جگہ بیٹھ جائیں گے، ایسی بات یہ اچھا ہو جائے گا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہم تو آپ کے ساتھ پورے طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں میڈم کچھ اینکر ان کو بنا دیں گے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو میں نے کہا ہے ہر پروگرام ویکینڈ والا کریں آپ، ہاں چلو 15 دن میں 2 پروگرام کر لو، ہاں ایسا ہاں مہینے میں 2 رکھ لیں۔ ہاں اچھا میڈم کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں آج ہزاروی صاحب سے ایک سوال کروں گی، علامہ صاحب سے۔ جی جی، میرے رب نے طواف میں پہلی جو چکر ہیں ان کے اندر رمل کر کے چلو، تو ایک تو چودھری صاحب نے کام کیا، دوسرا ایک جرت اور بادری، تو یہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہیں جن کے لیے 1 اجر نہیں ہے، 2 اجر نہیں ہے، بلکہ 3 اجر ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی ایک ان کے لیے جو اجر ہے وہ تو جنت والا اجر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مرد
یا عورت یعنی عورت کا شوہر مرد کی بیوی اگر انتقال کر جائے اور وہ اپنے بچوں کی سرپرستی کے لیے دوبارہ اپنا گھر آباد نہ کریں، ادھر روح نکلے گی اور ادھر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو محترمہ میڈم صاحبہ خالی یہی نہیں سرپرستی کر رہی ہیں بلکہ دنیا بھر سے ان کے لیے ایک دباؤ بھی تھا۔ اس کیفیت سے عورت کا نکلنا شہزاد بھائی یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے چودھری اسلم شہید مرحوم کے اس مسئلے کے بعد، شہادت کے بعد میڈیا کو جس طریقے سے ہینڈل کیا، تو میں کہتا ہوں یہ ایک اللہ کی آپ کے ساتھ مدد تھی، یہ اللہ کی مدد کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور اس کے بعد بھی اس ملک میں آ کے رہنا، اور پھر ایسے پروگراموں میں اسی روڈ پہ جانا جس پہ میں جاتا ہوں، جس پہ آپ جاتے ہیں، اور اسی روڈ پہ آنے جانا جس پہ چودھری محمد اسلم صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا، اسی طرح کا آنا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک جگرا ہے اور آپ کا ایک دل ہے۔ ویسے اگر اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آ جائیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بلکہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد میں تھے تو اس وقت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک کی والدہ، جب صحابہ پیچھے ہٹنے لگے تو عرض کرنے کی یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، یہ جو پیچھے ہٹ رہے ہیں نا میں نے ان کی بھی کلاس لینی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشک فرمایا۔ تو خاتون اگر جرت اور بہادری پر اتر آئے نا شہزاد بھائی، پھر اس کا مقابلہ جو ہے یہ کامل مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ اس آیت کی تو مصداق ہیں ہی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر آپ کے لیے ایک اور معاملہ ہے کہ چودھری صاحب کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ جیسے آپ کل کے پروگرام میں آپ نے بتایا 300 گھروں کی چودھری صاحب کفالت کرتے تھے، تو اسی سنت اور طریقے کو اور روش کو یہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ میری ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، ہمدردیاں بھی ہیں، سب معاملات ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی ایک ایسے ڈویژن سے جس سے میرا بھی تعلق ہے۔ ایک سمجھو کہ یہ علاقے سے نسبت تو ہوتی ہے نا شہزاد بھائی۔ جب مدینہ المنورہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو صحابہ مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو ایک آبائی علاقہ بھی ہے اور ہمیں خوشی ہے، ہم کہتے ہیں جہاں چودھری صاحب پاکستان کا فخر ہیں وہاں ہماری سرزمین ہزارہ کا بھی فخر ہے۔ اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم بھی ملک کے لیے جانیں دینا جانتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت ساری ہماری محبت اور الفت کے رشتے ہیں۔ لیکن میں پھر ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی ان کو یاد کیسے یاد نہ رکھیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے اور اسلام کے لیے قربانی۔ واہ واہ، بہت خوبصورت علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ظاہر ہے وہ شہید ہیں اور ابھی تک ان کا جو نام زندہ ہے، اور اتنی بابرکت محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ شہزاد بھائی مرنے کے بعد کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ آج خالی یہ تو چلو ان کی بیوہ ہے نا یاد کر رہی ہیں، جس بندے سے بھی آپ پوچھو، ہم 4-5 مولوی بھی اگر بیٹھتے ہیں نا تو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یار چودھری اسلم جڑا تھا، جڑا مرد تھا، یعنی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں چوٹی کے۔ اب ظاہر ہے آپ لوگوں کا تعلق ایک کاروبار کے ساتھ ہے، اس میں رہیں گے، یہ نہیں کہ ہمارے تو دل دھڑکتے تھے، بلکہ ہم تو خوش تھے کہ چودھری اسلم صاحب جو کام کر رہے تھے، ہمارے 60 لوگ نشتر پارک کے اندر ان لوگوں نے شہید کیے جو اپنے آپ کو کٹر جو ہے وہ اسلام کا کہتے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحبہ میڈم صاحب، وہ اپنی جمعہ کی نماز پڑھا کے دفتر میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان پر یہ کیا جاتا ہے۔ ہم تو خود یعنی یوں سمجھے کہ چودھری صاحب جہاں ان کے لیے کفالت کا اور امید کا ذریعہ تھے، اہل سنت کے لیے چودھری صاحب ایک بہت بڑی امید تھے، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چودھری اسلم صاحب کے ہوتے ہوئے الحمدللہ ہماری میلاد جاری رہے گی، ہماری محرم کی تقریبات جاری رہیں گی، ہماری دیگر جو تقریبات ہیں صلاۃ السلام پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پشت پر جو ہے وہ چودھری اسلم صاحب کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے خالی ان کو معروم نہیں کیا بلکہ دنیا اسلام کو معروم کر دیا، پاکستان کو معروم کیا اور نبی پاک کے چاہنے والوں کو معروم کیا۔ آپ کی تھوڑی سی بات کاٹوں گی، ایک تھوڑا سا بیان دوں گی۔ میری ایک آرمی کے آفیسر سے بات ہوئی، ایک رات میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے، میں نے کہا چودھری اسلم انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایشیا کا پہلا آدمی، 5,500۔ تو مجھے چلو وہ تو میں نے حج میں عمرے میں کلیئر کر لیا تھا، اس نے مجاہد کا کعبہ کو گواہ بنا دیا۔ جب آرمی کا ایک آفیسر یہ کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے بی چودھری اسلم علماء دین کے رابطوں میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی۔ باقی یہ دنیا اگر یہ بات کرتی ہے، چودھری کو اللہ نے وہ مقام دیا ٹاپ لیول، اسلام کے اوپر جنگ اور دھرتی کی جنگ،
2 बड़े मकाम इस्लाम के अंदर, मतलब शहीदों के लिए जो रखे गए दर्जात वो बुलंद है। और ये चौधरी असलम खुद कहता है कि आप वो औरत बन गई हैं जिसको मैं सलाम पेश करूं। वाह वाह, मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ अल्लामा साहब, ज़ाहिर है वो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल है और जन्नती शख्स हैं। ज़ाहिर है शहीद का तो मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है, तो ज़ाहिर इतनी बड़ी महफिल इनेकाद हो रही है, लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और आप यकीन करो हमारा जो नंबर जो चलता है जिस पर हम कहते हैं कि आप कमेंट्स पास करें, उस पर जो लोग जो फरियाद करते हैं ना, उस पर लिखते हैं कि असलम भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना, आप बिलीव करें, उससे मैसेजेस इस तरह के आते हैं कि लोग समझते हैं कि असलम भाई जो है ना वो नंबर देख रहे हैं और सारे मामलात कर रहे हैं। अल्लाह पाक चौधरी असलम साहब को अल्लाह पाक उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे चेयरपर्सन मोहतरमा नौरीन इस्लाम साहिबा को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं अपने मेहमानों से ये हमसे इजाज़त लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह नए मेहमान हमारे साथ होंगे तारुफ़ी प्रोग्राम में। मैं जनाब अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब आपका बहुत मशकूर, आप आए हमारे इस बज़म में और आपने कंटिन्यू किया हमारे प्रोग्राम को। जनाब अल्लामा ज़ाहिद असलम साहब आपका भी बहुत मशकूर कि आपने कंटिन्यू किया और ज़िंदगी रही तो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बज़्म अक़ीदत में हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी। और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है तारुफ़ी प्रोग्राम है हमारा, और हमें बहुत सारी नातख़्वां हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं माशाल्लाह, वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हदियानात पेश करती हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा आपसे बाद में, लेकिन अल्लामा साहब को हमने इजाज़त दे दी थी, लेकिन अल्लामा साहब को मैंने रोका। मैंने कहा अल्लामा साहब रुकें, आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि ईद में आप गले मिलते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है या हदीस में लिखा हुआ है? तो मैं तो ज़ाहिर खुद तिफ़ल मकतब हूँ, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? तो मैंने कहा हमारे पास आलिम दीन है और इनसे ही हम सवाल करें कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे मुफ्तियान उज़ाम हैं, जो सोशल मीडिया पे हर बंदा एक मुफ्ती बना होता है, आलिम बना होता है, तो मैंने कहा हज़रत अच्छा जवाब देंगे तो हम उसको वायरल करेंगे इंशाल्लाह। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। यही सवालात हमारे पास भी आ रहे हैं कि जुम्मतुल विदा मनाएं तो उस पर लोगों को इतराज़ कि ये कहाँ लिखा हुआ है, और अगर इसी तरह जुम्मे के दिन हम मुबारकबाद देते हैं तो उस पर भी बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं कि जी ये कुरान में कहाँ आया या सहाबा ने कब किया, रो रो के अलविदा पढ़ते हैं और रमज़ान को रुखसत करते हैं। जी बिल्कुल, उसमें भी इतराज़ है, जुम्मतुल विदा हो या जुम्मे का दिन हो या ईद का दिन हो। देखिए कि मैं उनसे पहले ये पूछूंगा कि ये लिखा कहाँ गया कि जी नहीं करना, ये कहाँ लिखा गया कि जी मुबारक नहीं देना या जुम्मतुल विदा नहीं बनाना? याद रखिएगा एक उसूल आपको बता देता हूँ, और तिरमिज़ी शरीफ के एक हदीस पाक है, उसमें ये आया जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1732 है। फरमाया अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबी वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबी। हलाल वो है जिसे अल्लाह ने किताब में हलाल कर दिया, हराम वो है जिसे अल्लाह ने किताब में हराम कर दिया। और जहाँ पर खामोशी है उसका मतलब यह है कि जायज़ हो जाना। अब यहाँ पर मैं आपको उसूल फ़िक़ा और उसूल फ़िक़ा की किताबों के हवाले से बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि अल हलालु फ़िल अस्लिल अशिया, कि जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर असल चीज़ जो है वो है हलाल होना। तो इस हवाले से अल्लामा इब्न हम्माम ने शरफ़तुल क़दीर जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 3 और जो मकतबा है दारुल फ़िक्र बैरूत लबनान की ये किताब है, और इसके अलावा अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रद्दुल मुख्तार जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 267 पे इस बात का जवाब देते हैं। और इसके अलावा अल्लामा इब्न अब्दुल बर्र आप अत-तमहीद जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 205 पे भी इसके हवाले से लिखते हैं। और इसके अलावा अर्राज़ी अल-महसूल फ़ी उल्मुल उसूल या उसूल फ़िक़्ह की किताब है, आपने इसकी जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 131 पर भी एक कानून लिखा जो मैं आपको बताऊंगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये बात हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा अल्लामा इब्न अब्दुल बर्र अत-तमहीद इसकी जल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 95 पे कानून लिखते हैं। और इमाम अस्कलानी फ़तुल बारी जल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 263 पे ये कानून लिखते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाले जाते हैं, और जिसके अंदर अल्लामा ज़रकशी ने लिखा अल बहरु फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, इसकी जल्द नंबर 6 के अंदर लिखा। और अल्लामा सरकसी अल मफसूद जल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 77 पे लिखते हैं कि कोई भी चीज़ होना, अगर आपने उसका हलाल और हराम देखना है तो सबसे पहले कुरान में देखना है। अगर कुरान में हलाल हराम का फैसला आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो चीज़ जायज़ और हलाल तस्वुर की जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई मुमानियत तो आई नहीं है कि जी आपने जुम्मतुल विदा नहीं मनानी या जुम्मे के दिन मुबारक नहीं देनी या ईद के दिन गले नहीं मिलना, बल्कि
یہ تو میرے آقا کی سنت ہے. حضور جب معراج کی رات تشریف لے کر جا رہے تھے تو ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام نے مرحبا کہا, تو مرحبا کا مطلب مبارک دینا. تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ چیز کے اندر یہ دیکھیں کہ کہیں ممانعت تو نہیں ہے, قرآن میں منع تو نہیں ہے. جب منع نہیں آیا تو پھر جائز ہے. اگر اس قانون کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اگر اس سے ہٹتے ہیں آپ تو پھر نہ آپ روڈ پر چل سکتے ہیں, کیونکہ روڈ پر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جی کہاں جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے, اس پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. اور ہم بہت سارے پروگرام منعقد کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور ہم جو ہے مساجد کے اندر ختم قرآن, ختم بخاری کرتے ہیں, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو لہٰذا زندگی آسان بنانے کے لیے اس قانون کو اپنانا ہوگا. اور پھر آپ جمعۃ الوداع کو بھی مبارک دے سکتے ہیں, عام دنوں میں مبارک دے سکتے ہیں, عید کے دن گلے مل کر بھی مبارک دے سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, میں بھی آپ سے گلے ملتا ہوں. آپ سے آپ نے ٹائم دیا, ہمیں 3 منٹ اور دیا, آپ کو بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے. اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف نعت خواں فائزہ کامران. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. عقیدت میں ماشاءاللہ بڑی مصروف, میری یاد آ گئی اپنے پروگرام میں. جزاک اللہ. آپ مصروف تھی ماشاءاللہ. ہاں بالکل, ہم دیکھتے تھے آپ کو. بہت شکریہ, آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور میٹرو 1 نیوز کی ٹیم بھی, اس بار بھی میں نے آپ کو یاد رکھا ہے اور اپنے تعارفی پروگرام میں آپ کو یاد رکھا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود, نمرہ نوید. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دوبارہ ایک بار پھر میری ٹرانسمیشن میں آئیں, بہت خوش آمدید آپ کو. اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ثنا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تنزیلہ شاید بیٹھی ہوئی ہیں آپ. اچھا ماشاءاللہ. تہذین زہرا یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور درد جامی میں لے نعت خالد لکھوں, درد جامی میں لے نعت خالد لکھوں. اور انداز احمد رضا چاہیے, اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, اور انداز احمد رضا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. اور میں دعا کروں گا کہ جناب مرحوم خالد محمود خالد نشبندی صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہماری جو نعت خواں بھی آئی ہیں ماشاءاللہ, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے قوالی بھی کی, ہمارے علماء کرام بھی تھے, ہمارے تعارفی پروگرام میں بھی نعت خواں نے, تمام نعت خواں لڑکیوں نے میں جوائن کیا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ان سے گفتگو کروں. ظاہر ہے انہوں نے پورا مہینہ تو حضور کی بارگاہ میں خوب نعتیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ. اور ہماری یہ مختصر سی ٹرانسمیشن ہے, اس میں ان سے کچھ باتیں کروں کہ رمضان آپ نے کیسے گزارا ماشاءاللہ. الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزرا, اور مصروفیت تو
بہت زیادہ تھی، بٹ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ہمت دے دیتا ہے ہمیں کہ روزے بھی رکھیں ہم لوگ ہم سب ہی جو لوگ مصروف ہیں، اور کام بھی چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. موسم اس دفعہ بہت اچھا رہا، جو کہ ایڈوانٹیج ہمیں ایک ملا رمضان کا، کہ شروع میں ہم نے دیکھا بارشیں بھی ہوئیں، رحمت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے خوب رحمت برسائی ہمارے، ویدر بہت اچھا تھا کراچی کا، موسم بہت اچھا لگا. اب آ کے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی ہے، بٹ یہ کہ اب رمضان رخصت ہو رہے ہیں، تو بس اللہ کرے کہ اگلے سال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں رمضان. اچھا فائدہ مجھے بتائیں کہ عید کی شاپنگ کر لی آپ نے؟ ظاہر اب تو کل عید ہے. اگر آپ کو سچ بتاؤں تو ابھی تک نہیں کیے. تو کیوں آپ کسی اسپانسر کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں مصروفیت کے بنا پر نہیں کر پائی. کچھ ڈریسز لے لیے تھے رمضان سے پہلے، وہ رمضان میں یوز ہو گئے، تو بس اب اگر نہیں لے پائے تو اسی میں سے کچھ پہن لیں گے. اچھا اور اگر رمضان میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ آپ تھیں افطار میں، شاید دن میں بزی ہوتی تھی، کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. ہماری ثروت عسکری آپا بھی آپ کے ساتھ موجود تھیں. جی بالکل، ثروت آپا بھی تھی، کافی بڑی ہماری ٹیم تھی وہاں پر. الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. چلیں جو بھی ہو اچھا پروگرام ہو، چاہے مختصر ہو چاہے بڑا ہو، ایک اچھا میسج ملنا چاہیے. آپ کا پروگرام تو مختصر بھی ہوتا ہے اور پر اثر بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، اسی لیے جتنی بھی مصروفیت ہو ٹائم نکال کے آ ہی جاتے ہیں. ہاں یہ آپ کی محبت ہے، بلکہ رمضان سے پہلے آپ نے مجھے کہا بھی تھا ہاں بالکل کہ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن شاید نہیں کر پاؤں، میں نہیں کروں. ہاں تو میں نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا کہ نہیں ضرور آپ کریں، چاہے آپ نے پھر اپریشیٹ بھی کافی کیا تھا. میں بہت دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے، اور آپ ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی رہیں، اور ہم گناہگار بدکار سیاکار آپ کی نعتوں کو سن کے حضور سے اپنی شفاعت طلب کریں. بہت شکریہ. میں بات کرنا چاہوں گا نمران نوید آپ سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. جی بالکل. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، کہ تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. نمران نوید بہت خوبصورت آپ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پیش کی. کیسا رمضان گزارا آپ نے؟
ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اور کافی مصروفیت بھی رہی، کچھ گھر میں اور کچھ چینلز پہ بھی، تو بس اسی طرح رمضان گزرا ہمارا۔ اچھا، آپ نے حیدرآباد میں ظاہر آپ رہتی تھیں، جی، تو یہ کراچی میں آپ کا پہلا رمضان ہے یا دوسرا رمضان ہے؟ یہ میرا دوسرا رمضان ہے کیونکہ میرا پچھلا سال پورا پی ٹی وی پر گزرا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سال پی ٹی وی نے لاہور سے ہجرت کر گیا لاہور۔ ہاں جی، تو ہم پھر یہیں شفٹ ہو گئے ہیں، تو ہم پہلے حیدرآباد میں بھی رہتے تھے، تو پھر بھی میرا یہاں آنا رہتا تھا ہمیشہ۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ ہدیات پیش کرتی ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہوا عید کی شاپنگ آپ نے کی؟ شاپنگ کی ہے، اور کچھ سامان ہم نے نہیں لیا، گھر والوں نے لے لیا، کیونکہ مصروفیت اتنی رہی کہ کسی چینلز پہ، اس چینل پہ، اس چینل پہ، تو پھر تھوڑی بہت باقی ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ چلیں، ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال جب رمضان آئے تو آپ کسی اچھے چینل پر ہوں، مستقل ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، اور اللہ پاک اور آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، اور عزتوں سے اللہ پاک آپ کو نوازے۔ میرے اس طرف موجود ہیں تہذین زہرا، آپ بھی بہت خوبصورت نعت شریف پیش کرتی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ماشاءاللہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تہذین مائک لیجیے گا پلیز۔ کیسے گزارا رمضان آپ نے؟ بس گزر گیا؟ نہیں، ٹرانسمیشنز وغیرہ چلتی رہیں، اور جیسا نمرہ نے بتایا بالکل اسی طرح سے میرا بھی گزرا ہے۔ الفاظ جو ہے مجھے مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے جس طرح بولا، انہوں نے سیم ان کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ہی گزرا، اور ان کے ساتھ ہی گزارا آپ نے ماشاءاللہ۔ چلیں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ سے نعت شریف پیش کریں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میرے چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ فرسٹ ٹائم آپ کو سنا ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا پڑھتی ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھتی ہے ماشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں پھر آپ کو بلاؤں ہماری کسی ٹرانسمیشن میں، محرم کی، ربیع الاول کی، اور آپ ٹائم نکال کر آئیں ہمارے شو میں، ہمیں عزت بخشیں گے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اور آپ کے برابر بیٹھی ہیں تحریم فاطمہ، حریم فاطمہ، یار بڑا مسئلہ ہے۔ حریم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، جزاک اللہ۔ نہیں، آپ آئیں کیونکہ آپ سرکار کی نعت پیش کرتی ہیں، اور بہت بڑا منصب ہے نعت خواں کا، اور یہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ بلیو کریں، بائی گاڈ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں نعت خوانوں کی۔ میں چاہوں گا حریم اگر آپ کو الوداع آتا ہے تو آپ پیش کریں۔ رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، رمضان الوداع، ماہ رمضان الوداع، روتی ہے آنکھ دل ہے پریشان یا خدا، اب چھوڑ
چھوڑ کے چلا ہمیں رمضان یا خدا، پھر سے دکھانا تو، پھر سے دکھانا تو ماہ غفران یا خدا، ہم آسیوں کا ہے ارمان یا خدا، رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع، رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع، آنے سے تیرے دل کو ملی تھی مسرتیں، ہم آسیوں پہ اب رب کی برستی تھی رحمتیں، آنے سے تیرے دل کو ملی تھی مسرتیں، ہم آسیوں پہ رب کی برستی تھی برکتیں، ہر شخص شادماں تھا، ہر شخص شادماں تھا تیری ماں کی نعمتیں، تیرے تو پہل رب نے عطا کی تھی برکتیں، رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع، رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع، رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع۔ حریم فاطمہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے الوداع پیش کیا۔ کب سے پڑھ رہی ہو آپ؟ جی میں بچپن سے، لیکن میڈیا فیلڈ میں مجھے 4 سال ہو گئے۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہو۔ جزاک اللہ۔ میں پھر دوبارہ آپ کو انشاءاللہ بلاؤں گا، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک لازمی انشاءاللہ۔ جزاک میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا، وہ بھی بارگاہ رسالت، بلکہ دعا پڑھیں گی نا آپ تو ماشاءاللہ، دعا پیش کریں۔ قسمت بدل رہا ہے خدا آج رات میں، قسمت بدل رہا ہے خدا آج رات میں، سو کیجیے دعا سے دوا آج رات میں، سو کیجیے دعا سے دوا آج رات میں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ایک تعارفی ہمارا پروگرام ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد عید آ جائے گی اور سب عید کی خوشیوں کو بانٹیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ، اور فائزہ کامران بھی ہیں، عائشہ فیاض بھی ہیں، نمرہ نوید بھی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے بہت معروف آپ شاعر ہیں اور آپ آئے ہمارے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب عتیق الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ بڑی نوازش۔ ہاں، میٹرو 1 پر یہ میرا خیال ہے اسی مہینے میں تیسرا پروگرام ہے میرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزت آپ میرے شو میں فرسٹ ٹائم آئے، آپ نے مجھے عزت بخشی، میں چاہوں گا کہ کچھ آپ میں عرض کرتا ہوں چند شعر۔ درِ نبی پر لگی ہیں نظریں، ضرور ایک دن تو کام ہوگا
بھی ویزا لگے گا ایک دن، میرا بھی ایک دن سلام ہوگا۔ میں بچپنے سے ہی نعت خواہ ہوں، نبی کا جس دن نظام ہوگا، درے نبی پر لگی ہیں نظریں، ضرور ایک دن تو کام ہوگا۔ رحمان صاحب کیا خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی ہے ماشاءاللہ، کہ یقین بھی ہے اس میں، ایمان بھی ہے، پھر اس میں ویزا کا تذکرہ بھی ہے۔ ظاہر سارے ویزے وہیں سے لگتے ہیں، جب تک قبولیت نہ ہو حاضری تو کیسے ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت ہم نے یہ محفل کا انعقاد کیا، جو کہ تعارفی ہمارا پروگرام تھا۔ میں عائشہ فیاض سے کہوں گا کہ وہ جو آپ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، ماشاءاللہ فلاحی کام کر رہی ہیں، تو ہمارا بھی ایک چودھری اسلم فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اور آپ ہماری اس محفل میں فرسٹ ٹائم آپ آئیں، کیسا لگا آپ کو؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آئے، میں نے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ آپ کا ماحول، آپ کا جو مطلب پروگرام ہے بہت اچھا ہے، رمضان کی مناسبت سے تھا یا اینڈنگ رمضان کی مناسبت سے، بالکل تعارفی پروگرام، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا آپ لوگوں سے مل کے، بات چیت کر کے، اور بالکل ہم تو دیکھیں ہمارا تو جسٹ اسٹارٹ ہے، ابھی ہم نے تو ویلفیئر کام کیا ہے، تو یہ میڈم نورین ہے ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے نا کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہم جسٹ ایک اور ہمارے ساتھ بھی رہتی ہیں ماشاءاللہ سے، ایک دو ایونٹ میں ہمارے ساتھ رہی ہیں، اور آئندہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایونٹ میں رہیں گی۔ میڈم ہمیں تو لے کے نہیں جاتی ایونٹ میں، تو ہم فیمیلز ہیں نا، تو اسی لیے ہمیں ان کی طرف سے سربراہی مل رہی ہے۔ تو یہی کہوں گی کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گلدستہ ہے جس کے میں کہوں کہ ہم جس کو چلانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کی کامیابی کا حصہ ہوتا ہے، تو وومن ویلفیئر ونگ کو چلانے کے لیے اس کے پیچھے جو کامیابی ہے نا وہ فرحان زکریا صاحب کی ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ اباؤٹ 100 لیڈیز ہم لوگ ماشاءاللہ سے، جو کہ جس پہ سمجھ لیں کہ 90% ہم لوگ میمن ہیں، بٹ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف میمنز ہی، ہمارے لیے نان میمنز بھی ایکسیپٹیبلز ہیں۔ تو میں کہوں گی کہ آئیں فیمیلز جڑیں ہمارے ساتھ، جس طرح سے میم نورین نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ساتھ دینے کا کیا ہے وعدہ، تو اسی طریقے سے کیا، کیونکہ ایک عورت ہی عورت کے پرابلمس کو سمجھ سکتی ہے نا، کیونکہ ایک عورت ہی کو نسل کہتے ہیں نا کہ ایک جو نسل کی تربیت کر جاتی ہے عورت، تو اسی حوالے سے میں کہوں گی، کیونکہ دیکھیں اگر ایک عورت تربیت کر رہی ہے تو اس کو مالی طور پر، اس کی نفسیاتی طور پر جب وہ صحت مند ہوگی تو بہت اچھے سے کر سکے گی۔ بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا، اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے میں اجازت چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ کمنٹس دیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ سے اجازت لوں گا، ہماری پوری ٹیم سے اجازت لوں گا۔ ہمارے جو CEO ہیں جناب عامر مقصود صاحب، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا، ہمارے نیوز ڈائریکٹر جناب بلند اقبال صاحب، آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ہماری کیمرہ مین کی پوری ٹیم کو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، پیون سے لے کے جو ہمارا ڈائریکٹر ہیں ان تک میں ان کا مبارکباد پیش کروں گا، کہ ظاہر پورا دن ایک مذہبی پروگرام چلتے تھے، افطار ٹرانسمیشن ہوتی تھی، اس کے بعد پھر بزم ثناگر ہمارا بھائی راؤ کرامت ثناگر کرتے تھے، اس کے بعد پھر بزم عقیدت میں کرتا تھا، پھر میرے بعد بابرکت رمضان ہمارے مدثر فاروقی تھانوی بھائی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد سحری ٹرانسمیشن ہماری بہت اچھی سونیا کرتی تھیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد ہمارا ایک شو آنیئر ہوگا جس میں مدثر تھانوی صاحب بھی ہیں، ان کا شو ہے اور ہم ایز اے گیسٹ بیٹھے ہیں، آپ وہ بھی سنیں گے، اور سونیا بھی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ٹرانسمیشن کی۔ میں میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اور عزتوں سے نوازے، اللہ پاک ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ محترمہ آپ میڈم نورین اسلم صاحبہ کچھ کامنٹس دیں ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے ٹرانسمیشن کے لیے۔ فیملی کو کیا کامنٹس دیں؟ میں میٹرو چینل اپنی فیملی سمجھتی ہوں، بلکہ اس ٹیم نے
हमेशा इस्लामी प्रोग्रामों को बढ़ चढ़ कर पेश किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्रोग्राम करना। मैं कंटिन्यू 3-4 साल से आपके साथ प्रोग्राम करती आ रही हूँ और मुझे अपने जैसे एक हाउस फीलिंग होती है, फैमिली फीलिंग है आप लोगों के साथ पूरी मेट्रो चैनल के साथ और तमाम मेट्रो चैनल्स के तमाम वर्कर जितने भी हैं, प्यून से लेके जो भी हो, सबको ईद की खुशियाँ, पूरा रमज़ान मुबारक हो और खुदा करे कि आप ऐसी महफिलें मुनक्किद किया करें। मैडम मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। बल्कि मैडम ने मुझे बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है और मैं चाहूँगा कि मैं इनके हाथ से लूँ गिलाफ काबा, जो कि मैडम खूबसूरत फ्रेम में लेकर आई हैं और किसी मुसलमान के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा। मैडम कैश भी देती हैं, बहुत सारे इनामात देती हैं, हमें बहुत सारे तोहफे तोहफ़े देती हैं, लेकिन इस तोहफे की बात ही कुछ और है। ये गिलाफ काबा है मैडम, फ्रेम करा के लेकर आई। आप जो ट्रांसमिशन चलाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा तोहफा काबा रोज देखें आप अपने घर में, तो मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक मुझे नसीब करे और इसकी बरकतें अल्लाह पाक मेरे घर में अता फरमाए। अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।